أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ سبا آیت نمبر 28 سے 33۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور اس کی عالمگیریت کا تذکرہ ہے، یعنی آپ کی نبوت و رسالت عالمگیر ہے، یونیورسل ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے آیات زیر تفسیر میں کفار کے قیامت کا مذاق اڑانے،
قیامت کا انکار کرنے اور قرآن مجید پر ضد اور عناد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے ایمان نہ لانے پر اصرار اور ضد، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں اس ضد ہٹ درمی سے روکنے کے لیے کہ شاید یہ سدھر جائیں، ضد ہٹ درمی سے باز آ جائیں، اللہ پاک نے انہیں ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، سدھارنے کے لیے کل قیامت کے دن پیش آنے والے ایک منظر کو پیش کیا۔ ایک منظر ان کے سامنے رکھا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جس قیامت کا تم انکار کر رہے ہو نا، جس رب کے سامنے حاضری سے تم انکار کر رہے ہو، اس رب کے سامنے کل قیامت کے دن تم سب کھڑے ہوگے مجرم بن کر، اور اللہ کی عدالت میں، میدان محشر میں تم اپنے سرداروں اور اپنے رہنماؤں اور اپنے لیڈروں سے جھگڑ رہے ہوگے۔ آج جن کی باتوں میں آ کر، جن کے بہکاوے اور پھسلاوے میں آ کر، آج جن کی موٹیویشن پر، آج جن سے تھوڑے سے مفادات لینے کے لیے تم ان کی ہر بات میں، ان کی ہر ہاں میں ہاں ملاتے چلے جاتے ہو، اور پیارے پیغمبر محسن انسانیت سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت، عظیم پیغمبر جو ساری انسانیت کے لیے ہیں، آج تم ان کا انکار کر رہے ہو، ان پہ اترنے والی کتاب کا انکار کر رہے ہو۔ کس کے کہنے پہ؟ کس کی سازش پہ؟ کس پہ ابارنے پہ؟ کس کے ابارنے پہ؟ اپنے رہنماؤں، لیڈروں، سرداروں کی وجہ سے، ان کے کہنے پہ کہ وہ تم سے خوش رہیں، کیونکہ تمہیں ان سے عارضی زندگی میں تھوڑے بہت کام پڑتے ہیں، تھوڑے سے مفادات حاصل کرنے پڑتے ہیں۔ اس لالچ میں تم اپنے سرداروں کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جاتے ہو، اور اپنے سب سے بڑے محسن پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ پہ اترنے والی کتاب قرآن مجید کا انکار کیے چلے جا رہے ہو، آخرت کا مذاق اڑائے چلے جا رہے ہو۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اللہ کے آخری پیغمبر بھی موجود ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سب لوگ جمع ہوں گے، اور یہی تمہارے سردار یہ تمہارے ساتھ جھگڑ رہے ہوں گے، تم ان سے جھگڑ رہے ہوگے، وہ تم سے جھگڑ رہے ہوں گے، اور تم اپنی ناکامی ایک دوسرے پر ڈال رہے ہوگے۔ تم کہو گے یا اللہ ان ظالموں نے ہمیں آج اس ناکامی تک اور جہنم تک پہنچایا، اور یہ کہیں گے نہیں یا اللہ ہمارا ان پر کوئی زور چلتا تھا، ہمارے پاس ایسی کون سی کوئی بندوق تھی کہ جس کے بل بوتے پہ، گن پوائنٹ پہ ہم نے ان کو گمراہ کیا، شرک پہ لگا دیا، کفر پہ لگا دیا، ضد اور ہٹ درمی پہ لگا دیا۔ ہم نے تو زیادہ سے زیادہ انہیں تھوڑا بہت کہا ہی ہوگا نا، یہ نہ مانتے ہماری مرضی۔ اصل میں ان کے اپنے اندر ایمان نہیں تھا، یہ خود مجرم تھے، یہ خود دنیا پرست تھے، دنیا کے چند مفادات اور ٹکوں کی خاطر، عارضی لذتوں کی خاطر، عارضی خواہش پرستی کی خاطر انہوں نے اے اللہ تیرے نبی کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، تیرے سامنے پیشی کا انکار کیا۔ تو اس طرح یہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں، اور یہ مضمون ہم اس سے پہلے بھی قرآن مجید میں سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الاحزاب تک کئی صورتوں میں پڑھ چکے۔ سورۃ الاحزاب میں بھی ابھی ہم نے اس طرح کا موضوع پڑھا، سورہ نساء میں بھی موجود ہے۔ تو یہ مضمون بہت سے مقامات پہ موجود ہے، اور یہ بات اللہ پاک نے بار بار قرآن مجید میں اس لیے بیان فرمائی ہے کہ بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب ہی یہ ہے
کہ وہ اپنے مذہبی رہنماؤں، سیاسی وڈیروں اور چوہدریوں اور اپنے بابوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ عقل و شعور کو استعمال ہی نہیں کرتے، وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، غور و فکر ہی نہیں کرتے ہیں اللہ کی کتاب میں، اس وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن یہ ان کے سامنے اللہ کی عدالت میں جھگڑیں گے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، آپ کی نبوت کا ساری انسانیت کے لیے ہونا اور کافروں کا اس کی ناقدری کرنا، اور پھر اس کا قیامت کے دن انجام۔ وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا۔ ما کے بعد جملے میں جب اللہ ہو تو اس کا معنی یقینی طور پہ نہیں، وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا۔ ارسل یرسلو کا معنی بھیجنا، وما ارسلنا پیغام بھیجنا، وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا کا آپ کو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، الا مگر کافتن سب، اور کافتن یہاں عامتن کے معنی میں، یعنی سب لوگوں کے لیے، کافتن سب، یا کافتن اگر عامتن کے معنی میں لیں تو مطلب یہ کہ عام، عمومی، خاص نہیں، اسپیسیفک نہیں، بلکہ عام، للناسی لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو عام لوگوں کے لیے بھیجا، لوگوں کے لیے عام بھیجا ہے۔ یا ترجمہ کر سکتے ہیں ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کافتن سب، للناس لوگوں کے لیے، کافتن للناس سب لوگوں کے لیے، comprehensively to mankind، بشیرم و نذیرا، اور ہم نے آپ کو بشیرن خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، و نذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھی بھیجا۔ یہ دو صفات آپ کی قرآن مجید میں بہت بار بار بیان ہوتی ہیں کہ لوگوں کو دعوت دینے کا یہی بہترین انداز ہے کہ لوگوں کو کبھی خوشخبریاں سنائیں کہ اچھے اعمال کرو گے تو یہ اچھے بدلے، یہ اچھے صلے ملیں گے، اور کبھی کبھی انہیں ڈراؤ بھی جہنم سے، اللہ کے عذابوں سے، اللہ کی پکڑ سے۔ پر ولیکن، اور لیکن، اکثر الناسی لوگوں کی اکثریت، اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ کہ اس پیغمبر کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، یہ کتنا عظیم پیغمبر ہے کہ جسے اللہ پاک نے کسی ایک قوم قبیلے کی طرف، کسی ایک شہر ملک بستی کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا جیسا کہ پہلے نبیوں کے ساتھ عام طور پہ ہوتا تھا۔ اس نبی کو، اس رسول معظم کو تو اللہ پاک نے تمام انسانیت، پوری مین کائنڈ کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کی نبوت و رسالت وہ یونیورسل ہے۔ آپ کی حیات طیبہ میں جتنے لوگ ہیں آپ ان کے بھی نبی رسول ہیں، اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جتنی انسانیت آئے گی قیامت تک، ان سب کے نبی رسول بھی آپ ہی ہیں۔ گویا کہ آپ کی ختم نبوت کا بھی تذکرہ ہے، اور آپ کی باقی نبیوں سے ایک انفرادیت اور خصوصیت کا بھی تذکرہ ہے۔ گزشتہ آیات میں ذکر تھا حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، انہیں اللہ پاک نے بڑی شاندار بادشاہت، سلطنت اور نبوت و رسالت عطا فرمائی تھی نا۔ انہوں نے دعا بھی کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یا اللہ ایسی سلطنت عطا کرنا، ایسی بادشاہت مجھے عطا کرنا کہ جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ یہ ان کی خصوصیت تھی۔ اور یہاں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا بھی ایک خاصہ بیان کر دیا
کہ آپ کو ہم نے یہ خاصہ عطا کیا کہ باقی نبی رسول جو ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے ہوتے تھے، کچھ سالوں کے لیے اور کچھ علاقوں کے لیے، لیکن ہم نے اپنے آخری پیغمبر کو ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے نبی رسول بنا کر، خوشخبریاں دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کی قدر و منزلت کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہماری طرف کتنی عظیم ہستی کو مبعوث فرمایا ہے، نبی رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اس جہالت کی وجہ سے، اس لا علمی کی وجہ سے وہ آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ سے عداوت اور دشمنی کرتے ہیں، اور پھر اسی دشمنی اور عداوت میں ہی وہ کبھی آپ پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی آپ کے بتائے ہوئے عقائد اور ایمانیات پہ اعتراض کرتے ہیں، آخرت پہ انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، جیسا کہ آگے ذکر ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ، کب، هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ، یہ جو وعدہ آپ ہمیں دیتے ہیں بار بار قیامت کے قائم ہونے کا، هَذَا الْوَعْدُ، دس اپوائنٹمنٹ، یہ اپوائنٹمنٹ یعنی اللہ کے ساتھ ملاقات کی اپوائنٹمنٹ، یہ کب ہے؟ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب ہوگا، مراد ہے یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ ان کنتم، اگر ہو تم صادقین، سچے۔ وہ نبی پاک کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو نا تو پھر ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، وقت بتاؤ گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ قیامت کے بارے میں سچی بات کر رہے ہیں۔ اس کی وضاحت ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، دوبارہ اس کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بار بار قرآن مجید میں بات آتی ہے کہ کافر قیامت کا مذاق اڑانے کے لیے یہ سوال بار بار کرتے تھے، آپ کو لاجواب کرنے کے لیے، حالانکہ یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے قیامت کا وقت جب کسی کو بھی نہیں بتایا تو اپنے آخری پیغمبر کو بھی نہیں بتایا، تو اس میں کیا انوکھی بات کیا ہے، اعتراض والی بات کیا ہے؟ اور یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں ہر بات جانتا ہوں، میرے پاس ہر چیز کا علم ہے، غیب کا علم ہے، قیامت کا علم ہے، پھر تو آپ سے سوال کرنا بنتا ہے کہ اچھا جی آپ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، چلیں آپ ہمارے ان سوالوں کا جواب دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ میں غیب جانتا ہوں۔ تو اس لیے یہ اعتراض برائے اعتراض۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دیجئے، تم اس قیامت کے متعلق سوال کرتے ہو، اس سوال کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کی تیاری کرو، اس کا جو بھی وقت مقرر ہے وہ جب آ گیا نا تو پھر ایک لمحہ بھی اس نے نہ آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا، پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لکم، تمہارے لیے، میعادو، اپوائنٹمنٹ ہے، طے شدہ وعدہ ہے، طے شدہ وقت ہے، یومن، ایک دن کا یا اس دن کا، لا تستأخرون عنہ، نہ تم اس سے پیچھے رہو گے، ساعتن، ایک گھڑی، ایک مومنٹ، ایک لمحہ بھی تم اس سے پیچھے نہیں رہو گے، مطلب یہ ہے کہ وہ لیٹ نہیں ہوگی۔ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ تم آگے بڑھو گے، اس قیامت کی گھڑی سے ایک لمحہ نہ تم پہلے پیچھے رہ سکتے ہو، نہ اس سے ایک لمحہ تم آگے بڑھ سکتے ہو قیامت کے لیے۔ مطلب یہ کہ ایک بندہ چاہے کہ چلو ایک منٹ یا ایک سیکنڈ پہلے قیامت آ جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا، اور ایک بندہ چاہے چلو ایک سیکنڈ مجھے مہلت دے دیں، ایک سیکنڈ، ایک منٹ مجھے ٹائم دے دیں، میں اس کے بعد اس قیامت کے وقت میں داخل ہو جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب قیامت کا وقت آ جائے گا، وقت مقرر آ جائے گا، وہ اپوائنٹمنٹ کا ٹائم آ جائے گا، تو اس وقت ہر بندے کو اسے فیس کرنا پڑے گا، اسے فیس کرنے سے ایک سیکنڈ بھی وہ لیٹ نہیں ہو سکتا، نہ ایک سیکنڈ وہ اپنی خواہش کے مطابق جلدی ہی اس قیامت کو فیس کر سکتا۔ وقال الذین کفروا، ان
کافروں کی ضد اور ہٹ درمی کو ذرا دیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کو اسلام کی دعوت دیتے، عقائد پڑھاتے، آخرت کی بات بتاتے، تو انہیں کبھی کبھی ان کی اپنی کتابوں کا ریفرنس بھی دیتے کہ دیکھو تمہاری اپنی کتابوں میں بھی تو آخرت کا ذکر ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، دوبارہ ایک زندگی ہے۔ تو کافر مانتے تو تھے اپنی کتابوں کو، اپنے نبیوں کو، خصوصاً یہودی اور عیسائی، یہ تو اہل کتاب تھے، کتابوں کو ماننے والے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت برائے مخالفت میں، ضد اور ہٹ درمی میں آ کر یہاں تک کہہ دیتے کہ نہیں جی، نہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، نہ ہم پہلی کتابوں کو ہی مانتے، حالانکہ وہ مانتے تھے پہلی کتابوں کو، جیسا کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ ذکر ہے، کئی دفعہ وہ مطالبات کرتے رہتے تھے کہ جس طرح کا موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کے آئے تھے تو آپ بھی اس طرح کا معجزہ لے کے آئیں۔ اس کا مطلب ہے وہ نبیوں کو مانتے تھے، لیکن یہ صرف ضد ہٹ درمی کی وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے۔ جیسے آج بھی مسلمانوں کے اندر مختلف فرقے بن چکے ہیں، اب کئی فرقوں والے علماء وہ اپنی عوام کو دوسروں کے خلاف اتنا زیادہ ان کو بھر دیتے ہیں اور ان میں نفرت بھر دیتے ہیں کہ وہ مسلمان بعض اوقات کوئی واضح آیت حدیث سن کر بھی صرف اس کو اس لیے ٹھکرا دیتے ہیں، کسی سنت کا اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس سنت پر تو دوسرا فرقہ عمل کر رہا ہے، تو اگر ہم نے بھی اس سنت پر عمل کر لیا تو پھر تو ان کی تائید ہو گئی، پھر تو وہ سچے ہو جائیں گے دوسرے فرقے والے۔ اس لیے وہ اسی ضد میں، اسی ہٹ درمی میں، اسی مخالفت برائے مخالفت میں ساری زندگی کئی سنتوں سے غافل ہی رہتے ہیں، کئی سنتوں پر عمل ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ضد ہٹ درمی بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو کافر بھی ضد ہٹ درمی میں کہتے ہیں وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے۔ لا اگر ہو نا لا نؤمن تو اس کا مطلب ہے ہم ایمان نہیں لائیں گے، وہ عام نفی ہے، لیکن لن نؤمن اس کے اندر تاکید ہوتی ہے نفی میں، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، بڑی شد و مد اور زور کے ساتھ وہ انکار کرتے، تڑلے کے ساتھ، بی پر ھذا القرآن، اس قرآن، لن نؤمن بھذا القرآن، ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، العیاذ باللہ، استغفر اللہ، ولا، اور نہ ہی، بازر بھی پر، الذی، جو، بین یدیہ، جو اس قرآن کے ہاتھوں کے درمیان ہے۔ بین یدیہ ایک محاورہ ہوتا ہے، ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے، وہ پہلے ہوتی ہے، تو مراد یہ ہے ولا، اور نہ ہی، بازر بھی پر، الذی، جو، بالذی، اس پر جو، بین یدیہ اس سے پہلے ہے۔ یعنی آپ ہمیں پہلی کتابوں کا بھی حوالہ دیتے ہیں نا، ہم اس قرآن پر بھی نہیں ایمان لاتے، پہلی کتابوں پر بھی نہیں لاتے، جاؤ نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ۔ اس حد تک ضد اور ہٹ درمی اللہ پاک نے پھر ان کفار کے کبر اور عناد میں اور ضد اور ہٹ درمی میں آ کر اس طرح کے انکار کرنے کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ جواب کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ پہلی کتابوں کو مانتے تھے، یہ صرف ضد اور ہٹ درمی میں آ کر انکار کر رہے تھے پہلی کتابوں کا اور ساتھ ہی قرآن کا۔ اس لیے اللہ پاک نے اب انہیں ڈرانے کے لیے اور ان کی بات کی تردید براہ راست کرنے کے بجائے انہیں قیامت کے احوال میں سے اور قیامت کے دن پیش آنے والے واقعات میں سے ایک واقعہ اور ایک منظر دکھا دیا ہے کہ اچھا مذاق کرتے ہو قیامت کا، اپنے بڑوں کے پیچھے لگ کے، سرداروں کے پیچھے لگ کے، آؤ ذرا سنو، ولو ترا، اور کاش ترا، تو دیکھے، اے قرآن پڑھنے والے کاش تو دیکھے،
اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ دیکھیں، مطلب یہ ہے کہ کاش آپ دنیا کے اندر، قیامت کے دن تو سب دیکھ لیں گے نا یہ واقعہ رونما ہوتا، لیکن کاش کہ تم وقت سے پہلے دیکھ لو، کاش کہ تم مشاہدے کی آنکھ سے، دل کی آنکھ سے، یقین کی آنکھ سے ابھی اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لاؤ، امیجن کرو کہ ایسے 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 ہوگا۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش تو دیکھے، اِذِ الظَّالِمُونَ، اِذ جب، الظالمون یہ ظالم، الف لام کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں، یہ ظالم جن کا ذکر چل رہا ہے، یہ ہٹ درم ضدی، یہ کفار و مشرکین، ظالم سے مراد یہاں شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، اِذِ الظَّالِمُونَ جب یہ ظالم، موقوفون کھڑے کیے ہوئے ہوں گے، عند ربہم اپنے رب کے ہاں، خود شوق سے تھوڑے کھڑے ہوں گے، کھڑے کیے ہوئے ہوں گے، اللہ پاک نے ان کو کھڑا کیا ہوا ہوگا، اللہ کے فرشتوں نے، ادھر آ جاؤ مجرموں، کھڑے ہو جاؤ سامنے، جب یہ ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے ہوئے ہوں گے، یرجعو، یرجعو، راجع یرجعو کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، اور اس کا معنی لوٹانا بھی ہوتا ہے، لازم متعدی دونوں معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور خصوصاً جب اس کے بعد الا کا حرف جار آ جائے، اور وہ آ رہا ہے، یرجعو لوٹائے گا، بعضهم ان کا بعض، یعنی ان کے بعض لوٹائیں گے، الا بعضن بعض کی طرف، القول بات کو، ان میں سے ایک دوسرے کی بات کا رد کر رہا ہوگا، یعنی وہ ایک بات کرتا ہے تو دوسرا سن کے اس کی بات کو واپس اسی کے منہ پہ مار دیتا ہے، اسی کی طرف لوٹا دیتا ہے، کوئی اعتراض کر کے، اس کی تردید کر کے، پھر وہ اس کی بات، دوسرے کی بات کو وہ اس کی طرف واپس لوٹا دیتا ہے۔ تو جب دو بندے بحث و تکرار کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک دوسرے کی بات کو واپس پھینک رہے ہوتے ہیں دوسرے کی طرف، پہلا دوسرے کی طرف، دوسرا پہلے کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی بات کا رد کرنا، یا اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے ایک دوسرے پر الزام لگانا، یہ اس کو غلط کہہ رہا ہے اور وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے، اپنی ناکامی اور اپنی اس دن کی ندامت، شرمندگی، اس کو ایک دوسرے پر ڈال رہے ہوں گے کہ آج کی ناکامی تمہاری وجہ سے ہوئی۔ یرجعو بعضهم الی بعض القول، قول کے ساتھ جب بعض کے لفظ کو ملانا ہے تو یہ لفظ تھا الی بعض، تو آگے تھا الف لام، اب الف لام کے ساتھ ملانا بھی تھا، اس لیے پھر بعضن کی تنوین کو پڑھنے کا یہاں طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ تجوید کا قاعدہ ہے، بعضن کی بجائے بعضی نل قول، وہ جو تنوین کے نون کی آواز آتی ہے نا بعضن کے اندر، اس نون کے نیچے زیر لگا کے آگے ملاتے ہیں، تو ہم اجمیوں کے لیے قرآن مجید کی کتابت کرنے والوں نے وہ چھوٹا سا نون نیچے لکھ بھی دیا ہوتا ہے، ورنہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو قاعدے کا پتہ ہے وہ ویسے پڑھ لے گا۔ یرجعو بعضهم الی بعض القول، ان میں سے ایک دوسرے کی بات کا رد کر رہا ہوگا، ریفیوزنگ ٹو ایچ ادرز ورڈز، یقول الذین، وہ کیسے تردید کر رہے ہوں گے اور کیا باتیں ہوں گی وہ بھی اللہ نے تھوڑی سی بیان فرما دی۔ یقول الذین، کہہ رہے ہوں گے وہ لوگ جو استضعفوا، جو کمزور سمجھے گئے، کمزور کون سمجھے جاتے ہیں؟ جو دو گروہ ہوتے ہیں نا عام طور پہ معاشروں میں، ایک ہوتے ہیں سردار، چودھری، لیڈر، امام، چاہے وہ مذہبی رہنما ہیں، سیاسی ہیں، معاشی یا معاشرتی لیڈرز ہیں، وہ بڑے سمجھے جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور دوسرے لوگ کمزور سمجھے جاتے ہیں، یا وہ بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو کمزور سمجھتے ہیں، دو گروہ، یعنی فالوورز، ایک لیڈرز ہیں ایک فالوورز، یہاں ان کا بار بار ذکر آئے گا۔ یقولو، کہیں گے، الذین استضعفوا، وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے تھے، استضعفوا فعل مجہول ہے، کمزور سمجھے گئے،
دوز ہو ور oppressed, جنہیں دبا کے رکھا گیا تھا معاشرے میں. کہیں گے کس سے؟ للذین، لامزرلی سے، الذین استکبروا، ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے. استکبروا بڑے بنے ہوئے تھے. دوز ہو ور ایروگینٹ، جو متکبر، بڑے جابر اور بڑے بنے ہوئے تھے، ان سے کہیں گے. کمزور لوگ جابر لوگوں سے کہیں گے، سرداروں سے کہیں گے، لیڈروں سے کہیں گے لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے، لمزہ برلا تو ضرور، کننا ہم ہوتے، مؤمنین ایمان لانے والے. اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لانے والے ہوتے، ہم نبیوں پر ایمان لے آتے. قال الذین، اب ان کی باری ہے. کمزوروں نے طاقتور لوگوں کو کہہ دیا کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں، تمہاری وجہ سے ہم ایمان نہیں لا سکے، تمہاری وجہ سے ہم شرک میں پھنسے رہے. اب ان کی باری ہے. قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا یا جو بڑے بنے ہوئے تھے، وہ کہیں گے. کن سے کہیں گے؟ للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے گئے. کیا نحنو، ہم نے، صددناکم، تمہیں روکا تھا. آتا نا قرآن مجید میں وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے. تو یہ اسی سے لفظ ہے صددناکم. وہ کہیں گے کیا نحنو صددناکم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا، عن الہدی، ہدایت سے. بعد، مراد ہے کہ کیا ہم نے تمہیں جبرن روکا تھا، پکڑ لیا تھا، تمہارا ہاتھ تو نہیں پکڑ لیا تھا نا. روکا تو انہوں نے تھا، لیکن صرف موٹیویشن کی حد تک، ترغیب کی حد تک. نحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا، عن الہدی، ہدایت سے. بعد اذ، بعد اس کے، جب، جاء، وہ آ گئی، کم، تمہارے پاس. کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آئی. بلکہ کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے، تم خود ہی دنیا کے لالچ میں، دنیا کے عارضی مفادات میں ہمارے پیچھے لگ گئے تھے. چلو کوئی تھانے کچہری کا کام کروا دیں گے، چلو ان کے جوتے سیدھے کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، تو چلو اوکھے پارے وقت میں یہ ہمارا ساتھ دیں گے. تو خود ہی مجرم تھے، ہم کسی کو زبردستی روک ہی نہیں سکتے تھے. وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے، جو استضعفوا، کمزور سمجھے گئے. اب پھر ان کی باری ہے. وہ کہیں گے للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے دنیا میں. ہے کوئی بھی نہیں بڑا، سارے چھوٹے ہیں، لیکن بس کچھ لوگ بڑے بنے ہوئے تھے اور کچھ لوگ ان کو دبا کر چھوٹا بنا دیا گیا تھا. اب یہ دوبارہ کمزور لوگ طاقتور لوگوں سے، سرداروں سے، لیڈروں سے کیا کہیں گے؟ ان سے کہیں گے تم کہتے ہو کہ ہم نے نہیں روکا. وہ کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، بلکہ رات اور دن کی سازشوں نے، رات اور دن کی چال بازی نے ہمیں روکا. تمہاری دن رات کی جو چالیں تھی نا، چالیں چلتے تھے نا تم نبیوں کے خلاف، نبیوں سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، متنفر کرنے کے لیے جو تم چالیں چلتے تھے، جو سازشیں تم کرتے تھے، وہ کانسپیریسی آف ڈے اینڈ نائٹ، دن رات کی تمہاری سازشوں نے، چالوں نے، مکروں نے ہمیں روکا تھا. اذ، جب، تأمرون، جب تم حکم دیا کرتے تھے، نہ ہمیں، ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کر دیں، ونجعل، اور ہم بنائیں، لہو، اس کے لیے، اندادن، شریک. تم نے ہمیں کہا تھا، تم ہی ہمیں موٹیویٹ کرتے تھے، اللہ کا انکار کر دو، آخرت کا انکار کر دو، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو. اور تم ہی ہمیں موٹیویٹ کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناؤ، شرک کرو اللہ کے ساتھ. یہ سبق اور یہ پٹیاں تم نے ہمیں پڑھائی تھی. اللہ اکبر. یہ جھگڑا اور نہ ختم ہونے والی ان کی لا حاصل بحث
یہ جنت اور جہنم میں جانے سے پہلے کی بحث ہے، اور قرآن مجید کے دیگر مقامات پہ موجود ہے کہ ان کا یہ جھگڑا جہنم میں جانے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اس قدر حسرت و افسوس ہوگا کہ ہم نے ان بڑوں کی کیوں مانی، خود کیوں نہ قرآن پڑھا، خود کیوں نہ غور و فکر کیا، عقل کو استعمال کیا، شعور کو استعمال کیا۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہی ہماری آنکھیں کھول دے۔ ہم آنکھوں پہ جو پٹیاں باندھ کے بڑے لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، ان پٹیوں کو ابھی سے ہم اتار دیں، اور یہ پٹیاں قرآن کے علاوہ کوئی نہیں اتار سکتا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَ، اور وہ اسرو چھپائیں گے، اسرار راز ہوتا ہے نا، مخفی چیز، وَأَسَرُّ، اور وہ چھپائیں گے، الندامتا، ندامت کو، اور وہ ندامت کو، شرمندگی کو چھپائیں گے۔ بڑی حسرت، بڑی شرمندگی ہوگی انہیں، دونوں طبقوں کو، لیکن وہ اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ ندامت بھی مزید ان کے لیے تکلیف کا عذاب ہوگی، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو۔ لما جب رعو، وہ دیکھ لیں گے العذاب، عذاب کو ملا کے پڑھیں گے، رعو کی واو کے اوپر پیش لگائی گئی، جزم تھی، پیش لگائی گئی آگے ملانے کے لیے، لما رعو العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب، اس وقت وہ ندامت کو چھپائیں گے۔ اللہ ہمیں اس دن کی ندامت سے محفوظ فرمانا، اس دن کی شرمندگی سے اللہ ہمیں بچا لے۔ آخر میں اللہ پاک اپنے الفاظ میں تبصرہ فرماتے ہیں، اپنی مزید سزا کا ذکر فرماتے ہیں، وَجْعَلْنَا، اور ہم ڈال دیں گے، الْأَغْلَالَ، توق، we will put shackles، فی اعناقی، on the necks، گردنوں میں، اور ہم گردنوں میں توق ڈال دیں گے، یعنی توق اس طرح کے گردنوں میں ہوں گے کہ لوہے کے توق ہوں گے کہ جس سے انسان اپنی گردن کو نیچے بھی نہیں جھکا سکے گا اور دائیں بائیں بھی نہیں پھیر سکے، جیسے دنیا میں نہیں دیکھا وہ کالر سا لوگ لگاتے ہیں کئی گردن کو، یہ اس کی تھوڑی سی ایک جھلک ہے، ہلکی سی۔ تو اس طرح کے توق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی گردنوں میں ڈال دیں گے۔ کن کی گردنوں میں؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا، جنہوں نے ضد ہٹ درمی کی وجہ سے اور دنیا کے عارضی چند روزہ مفادات کے لیے، لالچ کے لیے ہمارے نبیوں، پیغمبروں، آخرت کتابوں کا انکار کر دیا، ہم ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا توق ڈال دیں گے۔ مطلب ہے توق ڈال کر، اور دوسری جگہوں پہ قرآن مجید میں وضاحت ہے کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں اور ان کے ہاتھوں کو گردنوں سے باندھ دیں گے اور پھر ان کو جہنم میں پھینکیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، حل یجزون، حل کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، لیکن جملے میں اگر الا آ رہا ہو پھر حل کا معنی نہیں، حل یجزون، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے، یجزون فعل مضارع مجہول ہے، حل یجزون نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے، الا مگر ما جو کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے، نہیں انہیں بدلہ دیا جائے گا مگر جو وہ کیا کرتے تھے۔ کانوا یعملون، ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس، ان کا یہ کفر کا، انکار کا جو طرز عمل تھا یہ کوئی عارضی نہیں تھا، ایک دو دفعہ تھوڑا تھا، مسلسل پوری زندگی نبی کی مخالفت میں کھڑے رہے اور انکار کرتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے۔ حل یجزون الا ما كانوا یعملون، اللہ پاک نے آخر میں وضاحت فرما دی ہے کہ کسی کو ان پہ رحم نہ آ رہا ہو، اللہ پاک نے بتا دیا کہ یہ جو بدلہ انہیں دیا جائے گا نا، یہ ان کے اپنے اعمال ہی اور اپنی کرتوتوں ہی کا صلہ اور بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھ کر اپنی آنکھوں پہ بندی ہوئی ضد کی، ہٹ درمی کی جو پٹیاں ہیں، اللہ انہیں دنیا میں ہی اتار پھینکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو تقلید کی بیڑیاں ہمارے پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں، اللہ ہمیں دنیا کے اندر ہی ان کو اتار پھینکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل علم کی نگرانی میں قرآن و حدیث کو سمجھ کر راہ حق کا اور شاہراہ بہشت کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت کے دن ایسی ذلت و رسوائی سے، ندامت اور شرمندگی سے اور جہنم کے عذابوں سے ہم بچ سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
استغفرک و اتوب الیک۔